السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 103 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 22واں نمبر پر ہے۔ جب نازل ہوئی تو 103 نمبر پہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ سورہ حج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر فرما رہے ہیں، اے انسانو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے، اور وہ اتنی ہولناک چیز ہے جس دن دیکھو گے تم لوگ ایک ایسی کیفیت کہ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے زمین پہ پھینک دے گی، اور وہ بچے سے ایسے غافل ہو جائے گی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہر ماں جو ہے اس کا حمل جو ہے وہ گر جائے گا، اور کیونکہ غم کے مارے اتنا وہ غم کا جو ماحول ہوگا، اس دکھ اور غم سے اس کا حمل جو ہے وہ گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن لوگ دکھائی دیں گے کہ جیسے وہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش یا نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کی کیفیت ہی ایسی ہوگی جیسے وہ دیوانے، جیسے پتنگے شمع کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں موت آ رہی ہے، کہ ہمیں، جیسے وہ نشے میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ بس ایک ہی سمت کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہوں گے جہاں کہ کوئی سائن بورڈ نہیں ہوگا کہ کدھر جانا ہے، لیکن انہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ وہ سیدھے وہاں چل رہے ہوں گے قبروں سے اٹھ کے مردے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں انسانوں سے مخاطب ہیں، یعنی تمام دنیا کے جو انسان ہیں، خالی مسلمانوں سے یا مومنوں سے یا کفار مکہ سے یا یہودیوں اور عیسائیوں سے ہی نہیں مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہے اس صورت کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانو، اگر تمہیں پھر بھی شک ہے جی اٹھنے پر مرنے کے بعد، تو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی کے نطفے سے، جو کہ نطفہ بنتا ہے وہ مٹی کی، ہماری جو بیس ہے وہ مٹی ہے، اس نطفے کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خون کے لوتھڑے سے، اور علقہ اور مضغہ، ہم نے پہلے بھی سنا ہے اور ابھی کسی اور صورت میں بھی، کہ پورے انسان کی تخلیق کس طرح پیٹ کے اندر ہوتی ہے مختلف مراحل میں، اور پھر اس لوتھڑے سے بوٹی بنائی اللہ نے، اور شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے، تاکہ تم لوگوں پہ اپنی قدرت اور حکمت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر سکے، اور پھر اس کو ٹھہراتے ہیں رحموں میں، یعنی ماداؤں کے جو رحم میں ہوتے ہیں ان میں ٹھہراتے ہیں، ان کے پیٹوں کے اندر، ان کی یوٹرس کے اندر ایک مقررہ وقت تک، اور پھر نکال لاتے ہیں اس بچے کو، بے شک وہ انسان کا بچہ ہے یا کسی بھی جاندار کا بچہ ہے، اس کو ایک بچے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نکال لاتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اور تاکہ وہ ایک جوانی کی عمر میں پہنچتا ہے۔ اکثر بچپن میں بھی فوت ہو جاتے ہیں، اور اکثر جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مر جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی ایسی عمر کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں کہ جہاں جا کر وہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنے جو، اکثر ان کا جو دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، دماغی توازن بھی نہیں رہتا ان کا، یعنی بڑھاپے کی آخری جو عمر ہوتی ہے نا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں کہ ان لوگوں کو۔ اس صورت کا نام چونکہ حج ہے، تو اس میں حج کے جو مناسک حج ہیں وہ سارے تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد حج کے دوران مینا میں جو قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اونٹ کو قربانی کا پہلی بار حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ کس طرح نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو، باقی جانوروں کو ذبح کرنا ہے، لیکن اونٹ کو نہر کیسے کرنا ہے کھڑا کر کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ اس کو کس طرح کھڑا کر کے، تو جب وہ گر جائیں، جو ان کو نہر کر کے تو جو گریں، اور پھر ان کو کھاؤ، تم لوگ خود بھی کھاؤ اور باقی لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قربانیاں حج میں تم لوگ کرتے ہو، تو ان کا تو نہ تو خون اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو صرف اللہ کے غریب بندوں کے لیے ہوتا ہے، کہ تاکہ قربانی کریں اور ہم تقوی اختیار کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اس قربانی کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کی بخشش کر دیں، اور وہ غریب لوگ اس گوشت کو کھائیں، اور چرند پرند بھی اس گوشت کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی ہے مکہ مکرمہ میں، اور جن لوگوں نے کفار مکہ نے ظلم کیے تھے اور انہیں گھروں سے بے گھر کیا تھا، ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دی تھی، تو ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اجازت ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، لیکن کسی کا ظلم برداشت بھی نہیں کرنا، ان سے بدلہ لینا ہے، اور وہ صرف اس لیے ناحق مسلمانوں کو ستاتے رہے کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہمارا اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کان بہرے نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں بھی اندھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، جس سے یہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت اور روزی، عزت کی روزی کا انتظام ہے، اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یعنی قرآن پاک کو نیچا دکھانے کی، تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی،
تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں خلاف کرتا اپنے وعدہ کے. جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ عذاب کا تو وہ ضرور آئے گا، لیکن جو تم لوگوں کے ہاں 1000 سال کا جو دن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کتنی بستیاں دی، ان کو بھی مہلت دی تھی ہم نے اسی طرح جیسے ان کو مہلت دے رہے ہیں، بالآخر وہ تباہ کر دی گئیں، تو ان کو بھی عذاب کی قسطیں ضرور ملیں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو یا کسی نبی کو کسی بھی زمانے میں بھیجا جاتا رہا اور وہ نبی جو تلاوت کرتے تھے تو ان میں شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے وہ ضرور دخل اندازی کرتا تھا، خلل اس میں ڈالتا تھا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی بہت سی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوئی طاقت، کیونکہ اس نے مانگی تھی کہ اللہ مجھے طاقت دیں کہ میں آپ کے بندوں کو ورگلا سکوں. تو اللہ تعالیٰ کو، ہم انسانوں کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا اعتبار تھا ہم پہ کہ یہ میرے بنائے ہوئے انسان کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں ضرور اس میں کچھ آیات کی وہ کر کے خلل کر کے بیچ میں اپنے سے ابلیس جو ہے وہ اپنا ضرور حصہ ڈالتا ہے رہا ہر زمانے میں، ہر الہامی کتاب میں. لیکن اللہ تعالیٰ اس جو شیطان کی طرف سے ملاوٹ ہوتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ڈیلیٹ کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے تھے ان ساری چیزوں کو. اور وہ چیزیں اس لیے بھی ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ اس لیے بھی اجازت دیتے تھے کہ شیطان بیچ میں تھوڑی سی ملاوٹ کرے. تو جو بیماری جن کے دلوں میں ہے، یعنی جن کے کمزور ایمان ہے نا، ان کو ایمان کو آزمایا جا سکے کہ وہ ان باتوں کے شکوک و شبہات میں پڑے رہیں گے یا اللہ کی طرف سے نازل کرتا نبی کی جو بات ہے اس پہ عمل کریں گے. تو اس لیے ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ مٹا کے جو الہامی کتاب تھی اس کو اللہ تعالیٰ آخر کار جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ صرف اسی کو رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے، جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا اس طرح اللہ کو نہیں پہچان سکے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان مومن مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اللہ جہاد کرنے کا حکم دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہی مومن مسلمان ہو جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی دین میں. یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ قائم ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی ہم سارے ان کو مسلمان رکھا ہے. اور پہلے والی جو امتیں تھیں ان کا نام بھی مسلم تھا، اور پہلے بھی اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول جو ہیں وہ گواہ بن جائیں تم پر، تم لوگ گواہ بن جاؤ لوگوں پر. سو قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ دو، اور وابستہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے. سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. اور ابھی ہم 7واں پارہ سن لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے. جزاک اللہ.